اب اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں تو وہ معیشت کے حوالے سے دباؤ ہو یا عالمی دباؤ کے حوالے سے جو ایک تاثر ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہوئے اس کے بعد شاید اس کا اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا، اس حوالے سے حکومت تو تردید کرتی ہے کہ کوئی عالمی دباؤ نہ ہے نہ ہی کوئی قبول کیا جائے گا، لیکن صورتحال آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ملک میں سیاسی استحکام آپ کے سامنے، چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی؟ دیکھیں، آپ پہلے تو عالمی دباؤ کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک چیز واضح ہونی چاہیے، عالمی دباؤ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ آپ نے جیسے یورپ کا اگر دیکھ لیں، EU کا، آپ نے جی ایس پی پلس پہ دستخط کیا ہوا ہے۔ جی ایس پی پلس جب آپ کا معاہدہ ہوا تھا EU کے ساتھ تو آپ نے 7 ہیومن رائٹس کی کنونشنز پہ اگری کیا تھا، سائن کیا ہوا ہے، آپ پارٹی ہیں۔ تو جب آپ وہ کنڈیشنالٹیز نہیں فلفل کریں گے تو آپ پہ پریشر آئے گا کہ دیکھیں ایک معاہدہ آپ نے کیا ہے، آپ معاہدے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنا جو آپ کی اوبلیگیشن ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں۔ ان میں فار ایگزامپل ICCPR ہے، انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جس میں انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے خلاف کلوزز ہیں، جس میں ٹارچر کے خلاف کلوزز ہیں، اور آپ نے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر بھی دستخط کیا ہوا ہے۔ تو آپ پہ یہ لازم تھا کہ آپ اپنے قوانین ایسے تبدیل کریں یا آپ نئے قوانین بنائیں جو کہ ان لائن ود آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک اس میں ریفلیکٹ کریں، آپ وہ نہیں کر پا رہے۔ پھر ملٹری کورٹس کا ایشو ہے، EU کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھ لی ہے، تو یہ دباؤ آپ اس کو کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں جو آپ نے خود ایکسپٹ کی ہیں، مانی ہیں انٹرنیشنل معاہدوں پہ دستخط کر کے، وہ آپ پوری کریں۔ تو اگر آپ نہیں کریں گے تو جو آپ کو فائدے مل رہے تھے ان معاہدے سے وہ نہیں آپ کو ملیں گے۔ ظاہر ہے ایک طرف سے تو نہیں فائدہ ہوتا جائے اور دوسری طرف آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اور اس پہ آپ کو اور ابھی جی ایس پی پلس کی ریویو بھی ہونی ہے 2025 میں، اور آپ کو پریشر یا آپ پہ ڈیمانڈز آئیں گی کہ آپ نے جو چیزیں کمٹ کی تھیں ان کو پوری کریں۔ آپ اگر نہیں پوری کریں گے یا آپ اگر ٹوٹلی اس کے خلاف جائیں گے تو پھر آپ پہ پریشر آئے گا، پھر آپ کا پورا جی ایس پی پلس خطرے میں ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارے ایکسپورٹ پہ بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور آپ کی باقی جو ایکسپورٹ انڈسٹریز ہے اس پہ بھی۔ تو یہ چیزیں نہیں، لیکن اب جو انسانی حقوق کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو وہ تو پھر موجودہ جو حکومتی رہنما ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں تو ماضی کی حکومت میں بھی ہوتی رہی ہیں، تو اب یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے ہماری حکومت جو تھی اس وقت کی بالکل آئیڈیل حکومت نہیں تھی، بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس وقت جو ریویو ہوا تھا جی ایس پی پلس کا اسپیسیفکلی، آپ اس کا ریکارڈ چیک کر لیں، جو انہوں نے ریویو میں ہماری تعریف کی تھی، وہ اسپیشلی انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ ہیومن رائٹس منسٹری کی وجہ سے ہم اپروول دے رہے ہیں اگلے جی ایس پی پلس کو، کیونکہ انہوں نے بہت سی کنڈیشنالٹیز پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو آپ ریکارڈ ہے، آپ جا کے دیکھ لیں ریکارڈ، تو بہت فرق تھا اس میں اور اس وقت۔ ہاں، لیکن یہ جو اب ڈاکٹر صاحب افغانستان کے حوالے سے جب وہاں پر تبدیلی آئی، جب آپ نے دیکھا کہ صورتحال ایک سامنے آئی، تو اس کے بعد جو توقعات پاکستان کی تھیں، اب آپ سمجھتی ہیں کہ وہ توقعات ہماری غلط تھیں؟ اس وقت جو بیانات دیے گئے وہ غلط تھے؟ ہماری جو ایک سوچ تھی کہ شاید صورتحال اس طرف نہ جائے، تو افغانستان کی صورتحال کو لے کر جو توقعات خاص طور پر مسلم لیگ نون کی یا دیگر رہنماؤں کی تھی، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ غلط ثابت ہوئی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ کئی چیزیں جو ہم امید رکھ رہے تھے کہ اب فورن ٹروپس چلی جائیں گی، امریکہ چلا جائے گا، اور وہ ساری جو ملٹری ڈومینیشن تھی امریکہ کی، اور جو ہمارے ملک میں ڈرون حملے ہو رہے تھے اور چیزیں ہو رہی تھی، یہ ہٹ جائیں گی، ختم ہوں گی، تو شاید بہتر حالات ہوں، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوئے۔ بٹ ایک بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈائیلاگ ٹی ٹی پی سے اس وقت شروع ہو گیا، ری سیٹلمنٹ اس وقت شروع ہو گئی، یہ پچھلی حکومت نے کی تھی، یہ سراسر غلط ہے۔
जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब ये लाए थे कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर के सामने और सजेशन, और प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें काबीना के मेंबर्स थे और वो जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टेड लोग थे उनको भी बुलाया गया था। और वहाँ ये फैसला हुआ था कि जब तक कंसेंसस नहीं होता इलेक्टेड लोगों का उस इलाके के और मिलिट्री का, तो ना रीसेटलमेंट होगी ना टॉक्स होंगी। और वो कमिटी भी बनाई गई थी जिसमें उस इलाके के लोग थे, जैसे नूरुल हक कादरी साहब है, मुराद सईद उसमें था, और लोग थे, और मिलिट्री लीडरशिप उसमें थी ना। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त जो मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हुए, ये इस वास्ते ना वो क्या कहते मीटिंग हुई प्रॉपर उस कमिटी की, हमारी हुकूमत चली गई, वॉइस ऑफ नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाई गई। उसके बाद से डायलॉग शुरू है जून या जुलाई में, हमारी हुकूमत अप्रैल में गिराई गई थी। तो उसके बाद किसने डायलॉग शुरू किया, किसने अप्रूवल दिया, इसमें पीटीआई की हुकूमत का रोल नहीं था। इस वास्ते ये कहना कि हर चीज आप लगा दें, इल्जाम लगा दें पिछली हुकूमत में, ये सरासर गलत बात है। फैक्ट्स जो हैं ऑन द ग्राउंड अगर आप स्टडी करें तो फर्क है इनके बयानात से। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब फिर वो जो तनकीद तो ये होती है ना कि इनिशियली जो मंजूरी थी या जो प्रोसेस शुरू किया वो खान साहब ने किया, जो मुलाकातें हुई, तो जो मंजूरी कह रही हूं नहीं हुई ना, हमने प्रोसेस शुरू करने का कहा था, नहीं हो सकता जब तक कि कंसेंसस ना हो इलेक्टेड लोग जो उस इलाके के हैं उनका और मिलिट्री का। इसी वास्ते एक कमिटी बनाई गई थी, वो कमिटी की मीटिंग हुई ना हुई उसके बाद हमारी हुकूमत चली नहीं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी तनकीद ये होती है कि आप ही की हुकूमत के दौरान जब आप इंसानी हुकूक की वजीर थी तो उस वक्त एहसानुल्लाह एहसान जो है वो मुल्क से बाहर चले गए थे, तो तनकीद तो फिर ये भी हुई कि उनके साथ आपने मुज़ाकरात किए, एहसानुल्लाह एहसान बाहर चले। वो मैंने तो नहीं उनको रखा था जेल में, या मैंने तो नहीं उनकी रिहाई करवाई, तो इंसानी हकूक का तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे वो गए, किसने डील की, आज तक इस पे इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, लेकिन चले इंसानी हुकूक का इशू नहीं था डॉक्टर साहब, आई एग्री, लेकिन जो बाकी हुकूमत थी वो तो आपकी थी, एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव तो उस वक्त फिर खान साहब ही थे ना। तो काबीना का फैसला तो नहीं था उनको छोड़ा जाए। तो फिर काबीना ने सवाल किया कि कैसे गए? काबीना ने बहुत सी चीजें की, आपको पता है, या तो क्या कहते मेरे पे वो फर्ज लागू ना हो कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट दस्तखत किया हुआ है, मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस है कि आप काबीना की डिटेल्स नहीं डिस्कस कर सकते पब्लिकली। तो मैं अगर पूरी डिटेल्स बताऊं कई सेंसिटिव इश्यूज के, तो या तो मेरे पे आजकल मिलिट्री ट्रायल हो जाएगी कि जी इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को कॉन्ट्रवीन किया है। तो इस वास्ते लेकिन आपको एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से तफसीलात बताई गई हैं, मुझे नहीं पता, हमारे सामने इस पे बहस नहीं हुई थी कैबिनेट में, ना उसकी रिलीज का आया था, किस तरह हुई कैसे हुई मुझे तो आज तक मेरे शक व शुबा हो सकता है, बट एक्चुअल क्या हुआ वो मुझे तो नहीं पता, सुनी सुनाई है ना। ठीक है, लेकिन अब जो ये एक इशू है, हम अगर देखें सीपेक के हवाले से तो उसका भी कहा जाता है कि शायद चाइना माजी की हुकूमत से खुश नहीं था और सीपेक पर जितनी पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। तो ये हकीकत है कि चाइनीज जो है वो भी आपसे खुश नहीं थे उस वक्त। आप अंदाजा लगा ले, उस वक्त तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था चाइनीज के साथ। अब तो चाइनीज खुद अपनी नाखुश होने का इजहार कर रहे हैं। हमारे आप ढूंढ के दें कोई स्टेटमेंट चाइनीज लीडरशिप की उस वक्त की जो वो हमसे खुश नहीं थे। अब चाइनीज की खुद स्टेटमेंट्स आप पढ़ लें, और चाइनीज बड़े दबे अल्फाजों में बात करते हैं, लेकिन फिर भी वाजे हो रहे हैं कि बहुत से इश्यूज अब उठ रहे हैं जो पहले नहीं उठे थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अब ये तमाम चीज़ें, हम आलमी दबाव को, अफगानिस्तान और चाइना को अगर हम देख भी लें तो सबसे ज़्यादा इशू तो अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का है कि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका तजिया या तजर्बा क्या कहता है कि क्या होना चाहिए इस वक्त? अगर आप देखें तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, आज एक अहम मुलाकात भी हुई है अडियाला में। इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए,
اب میرے جیسے لوگ تو اب دہشت گرد الیجڈ دہشت گرد بن گئے ہیں، ہمارے خلاف دہشت گردی کے کیسز ہو رہے ہیں. اگر آپ نے پوری لیڈرشپ پہ دہشت گردی جو ہے پارٹی میں نہ ہو، پی ٹی آئی کے جو بھی جس کا بھی کنیکشن ہے اس پہ آپ دہشت گردی کے الزام لگا دیں، ان کو آپ جیلوں میں رکھ دیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آگے سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ 8 فروری کا پچھلے سال کا الیکشن کا رزلٹ اگر آپ امپلیمنٹ نہ کریں تو مطلب یہ نارمل چیزیں ہیں. جب آپ اس طرح کی آئین کو، جمہوریت کو ختم کرتے جائیں گے تو مجھے آپ بتا دیں کدھر سے سٹیبلٹی آئے گی؟ ہم پہ تو کوئی پتہ نہیں، کسی رات کو آپ کے دروازے توڑے جائیں، آپ کو پکڑ لیں. دہشت گردی ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر دہشت گردی کے کورٹس میں آپ جائیں اور دیکھیں کون وہ دہشت گرد پیش ہو رہے ہیں تو ہم پیش ہو رہے ہوتے ہیں. کل بھی ہماری پیشی ہے، ہر روز ہماری پیشیاں ہو رہی ہیں. ہم پہ ایسے عجیب و غریب الزام دہشت گردی کے لگے کہ حیرانگی کی بات ہے. گھر ہمارے توڑے گئے ہیں، لوگوں کے گھسیٹا گیا ہے فیملیز کو. یہ کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں نا. اور اگر ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ ساری چیزیں دیکھ، یہ ختم ہو رہا ہے دہشت گرد، اس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا اوپریشن کچھ کم ہو رہی ہے؟ ڈائلوگ کون سا ڈائلوگ ہو رہا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے کیسز جو ہیں وہ پیکا قانون کے تحت بھی بنے، لوگ جیلوں میں بھی گئے، اور اسی پیکا قانون میں آپ کی حکومت کے دوران بھی ترامیم ہوئی. اب اگر فائر وال کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ ہی کی حکومت نے اس وقت منظوری دی تھی. سوشل میڈیا پر ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی وائرل ہوتا ہے کہ یہ تو خان صاحب کی حکومت کے دوران منظوری دی گئی تھی. نہیں، آپ کو ہم نے کئی لوگوں نے اپوز کیا تھا پیکا کی امینڈمنٹ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا پیکا کا وہ کلوز، اور وہ ابھی تک اپلائی ہو رہا ہے، حالانکہ it doesn't exist anymore. تو ہم نے کچھ غلطیاں کی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درست کر دی اور اچھا ہی کی. لیکن اب جو ہو رہا ہے، فائر وال کی بات ہو رہی ہے، ایکس فیس بک جس طریقے سے بین ہو رہی ہیں چیزیں، یہ اس وقت نہیں ہو رہی تھی. جو ہو رہی تھی وہ بھی غلط تھی، اب اور زیادہ ہو رہی ہیں تو اور زیادہ غلط ہے. نہیں، لیکن فائر وال کی انسٹالیشن کی منظوری تو ماضی کی حکومت نے دی نا، آپ کی حکومت نے دی. جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے نہیں دی، بٹ آپ کہہ رہے تو میرے سے کوئی مس ہو گئی ہو. بٹ as far as I know ہم نے کئی چیزیں اپوز کی تھی کابینہ میں جو ڈیلے ہو گئیں امپلیمنٹیشن. بہت سے پروپوزلز آئے تھے، ایک میڈیا اتھارٹی کا بھی آیا تھا، وہ ہم نے رکوایا. ہم نے کہا ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن قانون پہلے بننے دیں، بل جو ہے اس کو قانون بعد میں آپ دیکھیے گا. تو وہ شکر ہے پوسٹ پون ہو گیا. حالانکہ ہمارے اس وقت کے انفارمیشن منسٹر چاہ رہے تھے کہ یہ پاس ہو جائے، ہم نے اس کو روک دیا. ہم نے اور چلیں ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحبہ کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلاول صاحب ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے تو آپ کو بھی کمیٹی میں بطور وزیر انہوں نے دعوت دی تھی اور آپ نے شرکت بھی کی تھی کہ صحافیوں کے خلاف کیسز بن رہے ہیں، لوگوں پر میڈیا پر آنے پر پابندی ہے. تو ماضی میں تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ صحافیوں کو اٹھایا گیا، کیسز بنے، آف ایئر کیے گئے کئی انٹرویوز. میری بات سنیں، اور ہم نے اپوز کیا، اس واسطے ہمارا بل فائنلی قانون بن گیا جرنلسٹ پروٹیکشن کا. اب ایکٹ ہے، اب جب سے ہماری حکومت گئی ہے وہ بالکل امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، وہ بالکل انڈر دا کارپٹ سویپٹ اوے ہو گیا ہے. اٹس بین پٹ اوے. اس کو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں اس کی ہو رہی؟ وہ قانون ایسا تھا جس میں جرنلسٹ باڈیز کے ساتھ مل کے بنایا گیا تھا، اور اس کی گواہی آپ کو سارے سینئر جرنلسٹ دیں گے.